لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ میں سب سے پہلے قاری عبدالمتین اسرف کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بری کے رحمت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کی نیک صالح متقی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کے بیٹے کا، جمعیت اہل حدیث لاہور کے تمام مقابرین کا، حافظ احمد اللہ صاحب کا، حکیم عبداللطیف کا، حافظ عمران سعید کا، عبید الرحمن بھائی کا، مغل صاحب کا، جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں، وقاص قاسمی صاحب، ملک عمران صاحب، اسی طرح علاقے کے جتنے بھی معددین ہیں، شیخ فیاض صاحب، اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے صرف چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ ایک بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے۔ دین اور شریعت کہتے کس کو ہیں؟ اور آج اور کل ہم نے جو مناظر اور مظاہر دیکھے، کیا وہ دین ہے، کیا وہ شریعت ہے یا نہیں؟ ایک مشہور حدیث ہے، جیسے ہی میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ ساری کی ساری حدیث آ جائے گی۔ اس اکیلی حدیث جبریل سے محدثین نے 17 مسائل اخذ کیے ایک حدیث سے۔ ایک خاص بات جو آپ کے اور میرے مشن منہج منشور کے حوالے سے ہے، ہم صرف وہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر دو زانو ادب اور احترام سے بیٹھ گیا اور آپ سے سوال کرنے لگا۔ صحابہ دیکھتے ہیں، ہم نے یہ چہرہ پہلے نہیں دیکھا، گویا مسافر ہے، اجنبی ہے، یہاں رہنے والا نہیں ہے، لیکن کپڑے دیکھتے ہیں تو کپڑے کے اوپر کوئی سلوٹ بھی موجود نہیں ہے، اور اگر سلوٹ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسافر نہیں ہے، لیکن شکل سے جاننے والا نہیں تو لامحالہ مسافر ہوگا۔ خیر یہ ایک الگ باب ہے۔ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب جب کوئی بندہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کا جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدقت، آپ نے درست فرمایا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے یہ شخص سوال کر رہا ہے کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے آپ نے درست فرمایا، گویا پہلے سے پتا ہے۔ اگر پتا تھا تو سوال کیوں کیا؟ اور اگر آپ کو ان باتوں کا پتا تھا پھر تصدیق کیوں کر رہے؟ تو رسول اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ جو اشکال دماغ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص آیا سوال کر رہا ہے، وہ یا علم نہیں، لیکن جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا صدقت، آپ نے درست فرمایا ہے، وہ یا سارے کا سارا علم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کون آیا تھا؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو جبریل امین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے، کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جبریل امین آسمان سے آئے، رسول اللہ اعلان کر سکتے ہیں کہ آسمان سے جبریل آئے ہیں، تمہیں تمہاری دین کی باتیں سمجھائیں گے، ذرا ان کی گفتگو سماعت فرما لو، اور وہ حدیث تقریری بھی بن سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ کا اور میرا مسلک، آپ کا اور میرا منہج بتا رہے ہیں کہ جبریل آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے، اور وہ کیا دین سکھلا کے گئے ہیں؟ وہ دین یہ سکھلا کر گئے ہیں کہ دین اس وقت تک دین نہیں بنتا
جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے، ورنہ جبریل بھی آ کر تقریر کرتے دین بن جاتا نہیں۔ رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا تو دین بن گیا۔ دین سچا سیدھا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام دین ہے، رسول اللہ کے فعل کا نام دین ہے، رسول اللہ کے قول کا نام دین ہے، رسول اللہ کی نشست برخاست کا نام دین ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلط العام رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، رسول اللہ کی ایک نبوی زندگی ہے۔ انکار حدیث کرنے والے، استحضاء حدیث کرنے والے، استحقار حدیث کرنے والوں نے آپ کے ذہن میں یہ مغالطہ ڈال دیا ہے کہ رسول اللہ کی دو زندگیاں ہیں، ایک بشری ہے اور ایک نبوی ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ گاندھی صاحب فیصلہ کریں گے کہ یہ جی داڑھی رکھنا بھی بشری تقاضے کے مطابق تھا، نبوی نہیں تھا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ کون تقسیم کرے گا کہ یہ حکم بشری ہے؟ کون فیصلہ کرے گا یہ حکم نبوی ہے؟ اور میرے بھائیو، اتنی عام فہم بات ہے، اتنی سیدھی سچی سادی بات ہے، آپ نے آج یہ نقطہ سمجھ کر گھر گھر اس بات کا ابلاغ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا، اور جب بھی کوئی سوال پیش آتا تھا اور سوال کا امکان ہوتا تھا تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ایک صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا، افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا یہ جو حج فرض ہے مسلمانوں کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے؟ یہ سوال پوچھا، رسول اللہ نے اگنور کیا، صرف نظر کیا، پھر پوچھا، پھر صرف نظر کیا، پھر پوچھا، پھر صرف نظر کیا۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد رسول اللہ نے اگنور کرنے کے بعد کچھ وقفہ ہوا تو رسول اللہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ اس کو ذرا بلایا جائے۔ اس صحابی کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، امت کو، تمام کے تمام صحابہ کو ایک ہی نقطہ سمجھایا، اور قیامت تک کے لیے اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم امت میں اختلاف ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرے بھائی، اے میرے صحابی، سن، تو بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، اردو میں جی ہاں اور عربی میں نعم، نون عین میم 3 حرف، اگر لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، لوجبت، تو اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے امت کے اوپر ہر شخص کے لیے ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم میں اس کو پورا کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ ایسے سوال مت کیا کرو۔ اب بتائیے، رسول اللہ اگر صرف نعم کہہ دے تو وہ دین بن جاتا ہے، حج ہر سال کے لیے فرض ہو جائے گا۔ یہ جو گاندھی صاحب نے آج کل معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ اٹھایا ہوا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انکار حدیث سے ہی استحضاء حدیث اور استحقار حدیث اور سنت کے اندر تخفیف کا فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ بشری زندگی ہے، نبوی زندگی ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ اور یہ اشکال آج کا نہیں ہے، یہ اشکال آج سے 1400 سال قبل بھی ایک صحابی رسول کو ڈالا گیا، اور اس صحابی رسول سے رسول اللہ نے جو کلمہ کہا، قیامت تک کے لیے یہ اشکال دوبارہ پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے۔ کیا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، صرف ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے لکھ لیا کرتے، جو بات کہتے لکھ لیا کرتے، جو بات کہتے لکھ لیا کرتے۔ جو اشکال آج منکرین حدیث اور گاندھی صاحب کا پورا گروہ امت کو ڈال رہا ہے، وہی اشکال عبداللہ بن عمر بن العاص کو قریش مکہ نے اور بعض لوگوں نے ڈال دیا۔ کیا کہا؟ رسول اللہ بشر، رسول اللہ بھی بشر ہیں، یتقلب فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی
خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں. تو ہر بات لکھ لیتا ہے. رسول اللہ کبھی غصے میں کوئی بات کہتی تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. رسول اللہ بھی تو انسان ہے، اور اگر غصے کے اندر کوئی اونچ نیچ بات ہوگی تو لکھ لے گا، کل کے لیے، کل امت کے لیے وہ بات حجت بن جائے گی. اور رسول اللہ کبھی خوش ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. تو عبداللہ بن عمر بن العاص نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ باہر آئے، آپ نے ان کے معمول کو بدلتا ہوا دیکھا. پوچھنے لگے اب لکھتے کیوں نہیں؟ پہلے تو آپ ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، اب آپ لکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے سیدھی بات رسول اللہ کو بتلا دی کہ بعض لوگوں نے کہا کبھی آپ غم میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بات تب لکھوں جب آپ معاذ اللہ یعنی مفہوم یہ نارمل ہو، جس وقت آپ کے اوپر یہ خوشی، غم، غصے کی کیفیات نہ ہو. جو غم بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بشری تقاضے اور ہیں، نبوی تقاضے اور ہیں، سیم وہی اشکال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کا اور میرا مسلک بیان کیا، آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کا اور میرا نظریہ بیان کیا. کیا کہا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اکتب، لکھا کر اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں. یہ غامدی صاحب نے پتہ نہیں کیا فلسفہ لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا، عجیب و غریب. یہ طویل بحث ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت جس میں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے وحی کے تابع ہو کے بولتے. یہ بات عام ہے، لوگوں کو پتہ، اب ابلاغ ہو گیا، علم کا دور ہے. لیکن قرآن پاک میں رسول اللہ کے حکم کو بغیر دیے ہوئے بھی اللہ نے اپنا حکم قرار دیا. یہ عجیب آیت ہے، یہ عجیب آیت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. اس آیت میں جو رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں یہ آیت ممتاز ہے. آپ کو پتا ہوگا ایک مشہور واقعہ، علماء اس واقعے کو جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا گراؤ کیا، اور یہودیوں کا گراؤ جب کیا تو کہا یہ فلاں درخت کاٹ دو، فلاں جھاڑی چھوڑ دو، فلاں درخت کاٹ دو، فلاں جھاڑی چھوڑ دو. یہودیوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا. اور یہودیوں نے پراپوگنڈا کیا کیا؟ جیسے آپ کو پتا ہے اسلام میں درخت کاٹنا جنگ میں بھی جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، کھیتیوں کو کاٹ رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے. صحابہ کے ذہن میں جیسے ہی یہ اشکال پیدا ہوا، آپ نے ذرا غور کرنا اس آیت کے اوپر. حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے کاٹنے کا. درختوں کو، جھاڑیوں کو کاٹنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے. کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو. صحابہ کے ذہن میں اشکال آ گیا، آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہو گئی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. جو تم نے جھاڑیوں کو کاٹا ہے، اگر مائل مسودہ ہو، جو تم نے جھاڑیوں کو کاٹا ہے اور جن کو تم نے چھوڑا ہے، وہ سارے کے سارے کس کے حکم پہ چھوڑا ہے؟ حکم دیا کس نے تھا؟ رسول اللہ نے. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ فبإذن اللہ. اللہ کہہ رہا فبإذن اللہ. دنیا بھر کے منکرین حدیث جمع ہو جائے، قرآن پاک کی اس آیت کا جواب دے کے دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا تھا، حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا، صحابہ کو دیا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ حکم کس نے دیا؟ فبإذن اللہ. اللہ کے حکم سے ہے. پوری دنیا کے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، وہ اللہ کا یہ حکم جو منکرین حدیث اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، سارے اوامر، سارے نواہی قرآن پاک میں ہیں. پورے قرآن پاک میں یہ حکم اٹھا کر دکھا دیجئے کہ اللہ نے کہاں حکم دیا کہ کاٹو اور چھوڑو، فلاں کاٹو فلاں چھوڑو. بات سمجھ آ رہی؟
پورے قرآن میں یہ تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو فلاں کاٹو فلاں چھوڑ دو۔ کہاں ہے نامتی کا فلسفہ جو کہتا ہے سارے عوام میں قرآن پاک میں موجود ہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جو تم نے کاٹے تھے ماضی میں، جو تم نے چھوڑے تھے، اور اگر نافیہ بنا لیا جائے نہیں تم نے کاٹے اور نہیں تم نے چھوڑے، آپ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم سے، وہ قرآن پاک میں حکم کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ کے حکم کو اللہ اپنا حکم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بات وہی کتابیں، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اگر اس بات کو تھوڑا کھولا جائے بات طویل ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ گاندھی صاحب اگلا اشکال معاشرے کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ قرآن کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے، کیسے؟ ترجمے کے ساتھ، عربی آ جائے، عرب کے علوم آ جائے تو قرآن پاک کو براہ راست سمجھا جا سکتا ہے۔ آج آپ نے چند آیات، بعد میں ویڈیو کے اوپر بھی آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک ذہن میں یہ مقدمہ لے کر جانا ہے۔ منکرین حدیث کی نماز قصر کرتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں نا، عصر کی 4 کی جگہ 2، کس آیت پہ کرتے ہیں؟ وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا یہ آیت دماغ میں رکھیں، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه۔ سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، حالی ٹرانسلیشن سے، حالی ترجمے سے اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم نمازوں کو قصر کرو جب تمہیں کفار کے حملوں کا خطرہ ہو، جب کفار کے فتنوں کا خطرہ ہو۔ گاندھی صاحب یہ مغالطہ آج آپ امت کو نہیں ڈال رہے۔ یعلا بن امیہ اسی آیت کو حضرت عمر کی بارگاہ میں اٹھا کے لائے تھے اور کہا تھا اے عمر اب تو کفار کے فتنوں کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم نماز قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں قصر کے ساتھ جو شرط رکھی ہے وہ کفار کے حملوں کی رکھی ہے، فتنے کی رکھی ہے۔ حضرت عمر اس کا سوال کو دیکھتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ حضرت عمر کی عادت تھی اس طرح کے سوال کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر جلال آ جاتا، سرخ و سفید ہو جاتا۔ آج یعلا بن امیہ آئے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں، تو یعلا کو پتہ لگ گیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس آیت میں۔ تو حضرت عمر نے ایک عجیب جملہ بولا، کہا عجبت مما عجبت، عجبت مما عجبت۔ اے یعلا تو پہلا نہیں ہے کہ جس کے دماغ میں یہ بات آئی ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ بھی زندہ تھے، میں یہ آیت پڑھا کرتا تھا اور مجھے تعجب ہوا، جس طرح آج مجھے تعجب ہو رہا ہے بعین اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں مجھے تعجب ہوا تھا، اور میں یہ آیت رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تو قرآن پاک میں قصر نماز کو خاص کر رہے ہیں کفار کے حملے کے ساتھ۔ اب تو ریاست مدینہ مستحکم ہو چکی ہے، اب کفار کے حملوں کا خطرہ نہیں ہے، تو رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بال پڑ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، جب اللہ کسی بات کو صدقے کے طور پہ عطا کرے اس کو قبول کر لیا کرو، سوالات مت کیا کرو۔ کہاں ہے گاندھی صاحب؟ آپ حدیث کے بغیر، آپ رسول اللہ کی تبیین کے بغیر، رسول اللہ شارع، لیکن رسول اللہ شارع بھی ہیں، رسول اللہ اس قرآن کو بیان کرنے والے بھی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن آپ کے اور میرے اوپر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اگر رسول اللہ کے بیان کے بغیر آیت سمجھنے کی کوشش کرو گے حضرت عمر کو بھی تعجب ہوگا، یعلا بن امیہ کو بھی تعجب ہوگا، لیکن رسول اللہ جو بیان کریں گے وہی مقدمہ مانا جائے گا۔ چلیں یہ تو حضرت عمر تھے، ایمانداری سے بتائیے گا انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہستی کس کی ہے؟ ابو بکر کی، سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا اور حضرت ابو بکر کا شان ہو گیا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔
فقیہ امت ہے. گاندھی صاحب آپ قرآن پاک کو ترجمے سے خالی عربی سے سمجھنے کی کوشش کر لیں. ابو بکر سے زیادہ فقہ، ابو بکر سے زیادہ فقیہ نہیں بن سکتے. ابو بکر بغیر رسول اللہ کی بیان کے اس آیت کو سنتے ہیں نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا عمل جو کوئی بھی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. کانپ اٹھے، اللہ کے رسول کے پاس آگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد تو زندہ رہنے کا مفہوم یہ ہے گزارے کون ہے جو بندہ گناہ نہ کرتا ہو، ہر گناہ کا بدلہ ملنا ہے، ہر گناہ کی سزا ملنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئی. یہ ہے بیان. حضرت ابو بکر بھی براہ راست قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو بات پوری سمجھ نہیں آ رہی. اس سے سمجھی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی جائے گی. الستہ امراض الستہ تحزن. ابو بکر دماغ نہیں ہوتے، ہوتا ہم نہیں آتے. مفہوم رسول اللہ سمجھا رہے ہیں اپنے رفیق کو یار غار کو. وہ ان کو عربی نہیں آتی، ان کو سمجھا رہے ہیں کیا تو مریض نہیں ہوتا، کیا تیرے پیغام نہیں آتا، آتا ہے، کیا یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے. اللہ کے بندے مومن کو سوئی بھی چبھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب تو بیمار ہوتا ہے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب تو غمگین ہوتا ہے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے جو آیت کا مطلب سمجھا کہ ہر گناہ کا بدلہ ملے گا، اس سے مراد وہ نہیں ہے تو آپ نے سمجھا. چلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاندھی صاحب کہتے ہیں ایک صحابی کا فہم تھا یا منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چند اکیلے صحابیوں کا یہ فہم تھا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ آیت اتری ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، پورے کے پورے صحابہ کا گروہ پریشان ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ کون ہے دنیا میں ایسا جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے اور جس کے ایمان کے اندر کبھی کمی بیشی نہ ہو؟ وہ کون ہے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے؟ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا ہے. اللہ کے رسول یہ کیا آیت اتری ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہے تو گویا ہم ہدایت میں نہیں ہیں، گویا ہمارے لیے جنت کا امن نہیں ہے. جو بندہ ظلم کر دے گا وہ امن سے محروم ہو گیا، وہ ہدایت سے محروم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں بیان کرتے، آپ نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے. جو اپنی ایمانوں کو شرک کی غلاظت سے آلودہ کر لے گا پھر اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. ابد ہزار ارب سال گزر جائیں گے، شرک کی آلودگی ایمان میں آ گئی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اے میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تم نے لقمان کو اپنے بیٹے کی وصیت نہیں دیکھی؟ کتنی عام پر اچانک اشکال دور ہو گئے. پھر ایک اور صحابی، یہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بات اس طرف چل پڑی، دماغ کئی مرتبہ کچھ اور بندہ تیاری کر کے آتا ہے، گفتگو دوسری طرف چل پڑتی ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. روزے کے حوالے سے صحابہ کا یہ واقعہ محدثین جانتے ہیں، اس کا ایک بادشاہ شان نزول ہے، لیکن جو بات ہمارے نقطے کی ہے وہ عجیب ہے. یہ قرآن پاک کی آیت اتری کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہا کرو جب تک سفید داغا کالے داغے سے ممتاز نہیں ہو جاتا. ترجمہ رکھ رہا ہوں، کوئی عربی لغت کا گاندھی صاحب کے طرح کا. تو عدی بن حاتم صحابی رسول ہے، ماہر عربی دان ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. اپنے سرحانے صبح دو داغے رکھ کے لے گئے، ایک کالا اور ایک سفید. اور ان کو سمجھنا ہے کہ سورج تو یہاں تک پہنچ گیا، ابھی دونوں میں امتیاز نہیں ہو رہا. جب سورج ٹھیک ٹھاک چڑھ گیا پھر کالا رنگ ظاہر ہوا اور سفید رنگ ظاہر ہوا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہ کہنے لگے یہ تو بہت ٹائم ہے، یہ تو بندہ ساری رات کے بعد فجر کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے. رسول اللہ نے کہا کیا مطلب، کیا مطلب، تو نے کیا سمجھا؟ کہا یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. عدی بن حاتم، اس سیاہ داری سے مراد رات کی سیاہ داری ہے اور اس سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے. آپ نے اصل میں سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا سمجھ لیا. تو قرآن پاک کو جو براہ راست
بغیر رسول اللہ کے سمجھنے کا دعویٰ کرے، اگر صحابہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے ان کو اجتہادی خطا لگ سکتی ہے۔ تو آج کا غامدی، آج کا منکر حدیث آپ کو کہ براہ راست قرآن سے سمجھ لو، براہ راست قرآن سے حاصل کر لو، اللہ کی قسم یہ وہم ہے، یہ اشکال ہے، یہ دین کو مکمل نہ سمجھنے کی بات ہے۔ دین مکمل کب ہوگا؟ جب قرآن کی تشریح رسول اللہ کی اعمال سے ہوگی۔ پورے قرآن پاک میں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی 700 مقامات ہیں، 700 یہاں پر اللہ نے بن واسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ کی پیروی کو فرض کیا، اور آخر میں انتہا کرتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ تھوڑی زندگی نمونہ ہے کہ پوری زندگی؟ آدھی زندگی نمونہ ہے کہ پوری زندگی؟ ایک چوتھائی نمونہ ہے کہ پوری زندگی؟ پوری زندگی میں صبح ہے کہ نہیں، شام ہے کہ نہیں، نشست ہے کہ نہیں، برخاست ہے کہ نہیں، طہارت ہے کہ نہیں، وضو ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اب آپ نے اور میں نے اتباع کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور انکار حدیث کرنے والوں کا نظریہ کیا ہے؟ نمونہ ہے لیکن نمونہ سیف نہیں ہے، نمونہ محفوظ نہیں ہے۔ کیسا ہے اس کے اوپر پردہ ہے؟ عام فہم آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی دردی کو عید کے موقع کے اوپر ایک سوٹ دیں اور اس کو کہیں سی دو، وہ کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو فون کریں نمونے کے مطابق سی دو، وہ کہے گا اچھا نمونہ دیں، آپ پھر فون کریں، آپ اس کو 700 فون کر دیں، اللہ معاف کرے تنصیب کے طور پہ نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے طور پہ، اور آپ اس کو کہ نمونے کے مطابق سیو، اللہ کی قسم 5ویں اور 10ویں دفعہ آپ کو کہے گا اے بدعقل انسان، نمونہ بیچتا نہیں ہے، سیمپل دیتا نہیں ہے، اور بار بار کہتا ہے نمونے کے مطابق سیو۔ اللہ نے 700 سے زائد مقامات پہ رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیا، ان کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، اور نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے، اور نمونہ ہی آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے مداح کر رہے ہیں کہ نمونہ دیے بغیر کہہ رہے ہیں نمونے کے مطابق چلو۔ اللہ کے بندو، پورے کا پورا نمونہ محفوظ ہے، تبھی اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس نمونے کے مطابق زندگی گزارو۔ اب آئیے بات کے اگلے حصے کی طرف، اور وہ دکھ کی باتیں۔ نمونہ رسول اللہ کی زندگی، دین شریعت رسول اللہ کا قول۔ کل 12 ربیع الاول کے اوپر پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، کیک بنائے گئے، ان کیکوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا گیا، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نام محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، لیکن گستاخ پھر بھی اہل حدیث ہیں، گستاخ پھر بھی وہابی ہیں۔ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا دعویٰ ہے نام نبی کو کیک کے اوپر لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر بھی گستاخ ہم ہیں، چھری کو چلا دیا۔ حضرت علی، سہیل نے کہا تھا نا رسول اللہ مٹا دو، کہا میں نہیں مٹا سکتا، پینسل سے بھی نہیں مٹا سکتا، یہ رسول اللہ کا منصب ہے۔ تو اور میں امتی ہو کر رسول اللہ کا نام لکھیں اور پھر پینسل سے رب کرنے کی بجائے وہ ایک الگ مسئلہ تو ہو سکتا ہے، آپ اس کے اوپر چھری کو چلا دیں اور پھر آپ یہ کہ اہل حدیث ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تو دعوت فکر دیتا ہوں، اور بریلوی علماء کو بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس بات کی دعوت دی اللہ کے لیے، اور بغیر تعصب کہتا ہوں بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو، اہل حدیث بھائیوں کو، اور بغیر تعصب کہتا ہوں اپنے دلوں کو کھولیے، دلائل کو سمجھیے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کا نام کیک کے اوپر لکھ کے اس کو کاٹنا، بریلوی مکتبہ فکر کے آپ جید علماء سے فتویٰ لے لیں، ان کی نظر میں بھی جائز نہیں، آپ ہمارے اوپر بات کرتے۔ پھر دوسری بات یہ بھی اہم ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک عالم دین کو یہ کہا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اس کے خلاف سزائے احتجاج کو بلند بھی کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کیا جو آج تک اس نے پورا نہیں کیا۔ وہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کے جوتوں کو لگنے والی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، رسول اللہ کے نالین ہمارے سر کا تاج ہے، رسول اللہ کے جوتے
ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. لیکن اللہ کے بندو، اے میرے بریلوی بھائیوں، دعوت اصلاح ہے. کیا رسول اللہ کے اپنے جوتے ہوں ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ اللہ کی قسم، ان کے اوپر رسول اللہ کا نام لکھنا جائز نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤ، یہ آپ کو کس نے مغالطے میں ڈال دیا؟ رسول اللہ کے اپنے ہی جوتے کیوں نہ ہو؟ یہ تو تشبیہ ہے نا، یہ تو شبیہ نالین کی. ان کے اوپر نام نبی لکھتے ہو اور پھر جھنڈیاں لگاتے ہو اور پھر معاذ اللہ آپ گواہ ہیں. ان جوتوں کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ آ رہے ہیں، معاذ اللہ ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے. کوئی تمثیل بیان نہیں کر رہا، کوئی مثال اور کوئی موازنہ نہیں کر رہا، لیکن بات سمجھانے کے لیے. اے میرے بریلوی بھائیوں، آپ کا سگا باپ ہو، آپ کے سگے باپ کی جوتیاں ہو، آپ تشبیہ کے طور پہ نہیں، اس کی اصلی جوتیاں بھی اٹھا کر وہ ایئرپورٹ پہ آئے استقبال کرنے کے لیے، اس کی اپنی جوتیاں بھی اٹھا کر آپ اس کو لہرا کر استقبال کریں گے. اللہ کی قسم آپ کو جوتیاں مارے گا کہ اپنے باپ کا استقبال جوتیاں لہرا کے کریں. اللہ کے بندو، وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان، وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، وہ مخلوقات میں سب سے افضل، آپ کو استقبال کے لیے یہ نالین لہرانا یاد آ گیا. اللہ کرے کہ ہماری یہ بات بھی بریلوی علماء تک پہنچے اور وہ اپنے مسلک کی اصلاح کرے. اور آج میں خوش ہوں، مفتی منیب الرحمان کالم لکھتے ہیں اور راغب نعیمی نے بھی آج کالم لکھا ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے جمعے کے دن بھی اس بات کو اٹھایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ کا میلاد منانا ہے. اہل حدیث اس طرح منانے کے لیے تیار ہے جس طرح رسول اللہ نے منایا ہے، ابو بکر نے منایا ہے، عمر نے منایا ہے، عثمان نے منایا ہے، علی نے منایا ہے. کیسے منایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، میں پیر کو پیدا ہوا اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں. لوگوں، کتنی عام فہم بات ہے. عید الفطر کی رسول اللہ نے تاریخ بتلائی، عید الاضحیٰ کی رسول اللہ نے تاریخ بتلائی اور اپنے پیدائش کے دن کے حوالے سے دن بتایا. تاریخ بتائی ہے کہ دن بتلایا؟ پیر کا دن بتلایا کہ تاریخ بتلائی ہے؟ اور عید الفطر کی تاریخ، عید الاضحیٰ کی تاریخ. اور ہم نے جب اس مقدمے کو اٹھایا، اللہ کے بندوں، آپ رسول اللہ کی 12 ربیع الاول، چند سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا. اب آپ میلاد کے طور پہ اگر اس کو مناتے ہیں تو اس کا افتتاح ڈھول سے کرتے ہیں، باجوں سے کرتے ہیں، ناچ گانے سے کرتے ہیں، طبلے اور سرنگی سے کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں نے 4 سال پہلے اس بات کو جب ٹی وی پہ اٹھایا شدت سے کہ اللہ کے بندوں، رسول اللہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ رقص و سرور کی محفلوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک مولوی اٹھا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آج بھی اس کا کلپ موجود ہے. وہ کہنے لگا ہمارے اوپر اہل حدیثوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہم موسیقی بجاتے ہیں، ہم ڈھول بجاتے ہیں، ہم طبلہ اور سرنگی بجاتے ہیں. میرے پاس دلیل ہے ڈھول بجانے کی. میں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس ڈھول بجانے کی؟ کہنے لگا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجا رہے تھے. یہ دلیل ہے. نیٹ کے اوپر یہ کلپ سیالوی صاحب کا موجود ہے، جس کو یقین نہیں آج سرچ کر کے سن سکتا ہے. یہ دلیل ہے ڈھول بجانے کی. ڈھول بجانے کی کیا دلیل ہے؟ 12 ربیع الاول کو ڈھول کیوں بجایا جائے گا؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول. پھر ایک اور بندے کی بات سن لیجیے، پھر ہم رہ جائیں گے. ہم یہ بات جب کرتے ہیں نا درد دل سے کرتے ہیں. اللہ کے بندوں، بریلویوں کو بھی اصلاح کے طور پہ کرتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم جس نبی کا نام لیتے ہیں تو موسیقی کے آلات توڑنے آئے، اس نبی کا نام موسیقی پر مت لو، طبلے پر مت لو، ڈھول کے پر مت لو. گستاخی کے فتوے ہمارے اوپر. اور ناچ گانا بنگڑا آپ کر رہے ہیں. تو ایک مولوی نے عجیب جواب دیا، وہ بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے، سن لیجیے. کہنے لگا اہل حدیثوں کو بلا منہ مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ کہ مولوی آج کل موسیقی کے خلاف بڑے لگے ہوئے ہیں، وہابی مولوی. یہ وہابی جو ہے نا،
نیٹ پہ کلک موجود ہے. یہ قرآن کی آیتیں حدیثیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گے اور ہمارے بابے سرنگیاں اور طبلے بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف آئیں گے. اور پھر منہ سے سرنگی کی آواز بھی نکالنے لگا اور لا الہ الا اللہ کو ردم سے پڑھنے لگا. کہنے لگا ہمارے بابے موسیقی کے اوپر زیادہ رد نہ کرو, ہماری لوگوں کو گمراہ نہ کرو. ہم کہہ رہے ہیں موسیقی نہ بجاؤ, کہتا ہے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کر لوگوں کو جنت کی طرف لے جائیں. یہ جنت کی طرف لے جانے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا. آسمان سے حوروں کے نمان. اس 12 ربیع الاول پہ بھی پچھلے سال ملتان میں یہ ڈرامہ ہوا. ایک عورت کو حور بنایا گیا کہ میلاد میں حوریں بھی اتر رہی ہیں, غلمان بھی اتر رہے ہیں. پورا سارا دن اس بے پر عورت کو غیر محرموں کے سامنے ڈیکوریشن کر کے بٹھایا گیا. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اور پورے دن کے بعد اس عورت کا جو بیان اخباروں میں آیا, آپ نے پڑھا تھا کہ مجھے پورے دن کی پیمنٹ بھی نہیں دی, ڈالا گیا. اب اس 12 ربیع الاول کے اوپر بھی یہی کام کیا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اور میرے احناف بھائیوں, آپ پورا سال یہ کہتے ہیں عورتیں مسجدوں میں نہ آئے, فتنے کا خطرہ ہے. اور اس 12 ربیع الاول پہ آپ نے عورتوں کے لیے مسجدوں کو کھولا. عورتیں منبر کے اوپر کھڑی ہو کر بھگڑے گاتی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو موجود ہیں. حافظ آباد میں 12 ربیع الاول کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ صبح اونٹ کے گلے کے اوپر چھری کو چلا کے حافظ آباد میں اس 12 ربیع الاول کو پچھلے سال ایک اونٹ کیا اس شخص نے, اس سال اس نے 2 اونٹ کیے ہیں کہ یہ بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے, اس لیے میں ایک نہیں 2 اونٹ قربان کرتا ہوں. اللہ کے بندو, ابو بردہ کی بکری کا واقعہ بھول گئے؟ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. ابو بردہ فجر کی نماز کے بعد اٹھے ہیں, فجر کی نماز ادا کی. عید کا دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے. اپنے اہل علاقہ کو دیکھا اور سوچا بڑے غریب لوگ ہیں, بڑے مسکین لوگ ہیں, ان کے پیٹ میں بڑی بھوک ہے. ابو بردہ قربانی کرے گا اور سب سے پہلے ان کے پیٹ میں اگر جائے گا ابو بردہ کی بکری کا گوشت جائے گا. اس نیت سے, نیت اچھی ہو تو جو مرضی کرو, اس نیت سے قربانی کر رہے کہ ابو بردہ کی بکری اچھی نیت ہے کہ بری نیت ہے. بکری کو قربان کر کے لوگوں کو بانٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. رسول اللہ کو واقعہ سنا رہے, بڑی خوشی سے میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا, میں نے غریب لوگوں کے لیے سب سے پہلے اپنی بکری کو قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ کا اور میرا منہج بیان کیا. کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں. اے ابو بردہ, آپ کی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے, قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی. قربانی کی بکری کب ہوگی؟ جب آپ عید کی نماز کے بعد کہتے ہیں. عید کی نماز کتنے منٹ میں ہو جاتی ہے؟ 2 منٹ میں. کئی لوگ پڑھ لیتے ہیں, چلو پہلے 5-10 منٹ لگا کے پڑھتے ہیں. اگر 2 منٹ پہلے بکری کی ہے, کس دن کی ہے؟ عید قربان کے دن. عید قربان کے دن, جو قربانی کا دن ہے اس دن کی ہے تو قربانی نہیں. یہ 12 ربیع الاول کو اونٹ ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اصلاح کرے اور ان کو ہدایت دے. اور میرے بھائیوں, آخر میں ایک دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں آج سب سے پہلے مظلوم اور ہموں کے واقعے کے اوپر نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کی شانہ بجانا کھڑے ایسے ہر بم حملے کی, بم دھماکے کی, ہوش حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے اور بریلویوں سے اظہار تدیت بھی کرتے اور دیوبندیوں سے اظہار تدیت بھی کرتے. یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو روکنا کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے. لیکن ایک شکوہ بھی ریاست سے بھی کرنا چاہتے, وہ کیا ہے؟ اور آپ نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ کیوں دینا ہے, کس وجہ سے دینا ہے, یہ بات بھی سمجھ لیجئے. حیدرآباد کے اندر سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا گیا. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا. کس نے ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے؟ وہ تو چھوٹ جائیں گے, وہ تو آزاد ہو جائیں گے. اگر آپ کی آواز کمزور ہوگی اور اگر آپ منتشر ہوں گے اور اگر آپ ایک نہیں ہوں گے, اللہ کی قسم بالخصوص اہل حدیث عوام آپ سے کہتا ہوں, آج وقت آ گیا ہے
بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیے کہ دریا نظر آئے۔ اگر آج آپ منتشر ہو گئے، دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ آج آپ ایمانداری سے بتلائیے، کیا آپ سب کے دل میں، کیا آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے کہ سیدنا عمر کی توہین ہوئی ہے اور میں اور آپ ایسے بے غیرت ہوں کہ سکون کی نیند سو جائیں؟ ہمارے وطن عزیز کے اندر ان جید صحابہ کی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے یہ جی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم میں اکثر اس لیے کہتا ہوں اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھی کہا ہے، یہ سیدنا امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ابو بکر و عمر جیسے متقی بن کے بھی آ جائیں تو ان تبرہ کرنے والوں کے تبرے سے نہیں بچ۔ حضرت عمر بچ گئے، حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں، حضرت عمر کا پتلا اور ان کے اوپر لان تان کر کے اس وطن عزیز کے اندر پتلا جلایا۔ اور پھر اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناموس صحابہ بل کے رستے میں کیوں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس لیے ڈالی جاتی ہے، کس نے منظور کروانا ہے؟ کس نے صحابہ کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے حکم نبوت کی جنگ لڑنی ہے؟ کس نے حرمت رسول کی جنگ لڑنی ہے؟ اگر آج بھی آپ نے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ نہ دیا تو آپ اکیلے کر کے آپ کے حقوق غصب کر کے کوئی ایک شخص بھی دفاع صحابہ کے لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، اس بزرگ کے ابھرتے ہوئے جذبے کو دیکھ کر آپ سے پہلے وعدہ لیتا ہوں، کیا دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ گلی گلی نگر نگر گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر آپ سب ساتھی اس بات کا وعدہ کریں کہ دفاع ختم نبوت کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے، دفاع صحابہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔ ساتھیوں کا سنگ ہو، سنا ہو کہ جنگ ہو، ساتھیوں کا سنگ ہو، سب ہمیں منظور ہے، خون ہو کہ رنگ ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔